بسم الله الرحمن الرحيم. يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام: کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. وقال علی بن الحسین سید الساجدین علیہ السلام: اللہم انی اعوذ بک من ان نخذل ملہوفا. مومنین کرام، حضرت سید الساجدین زین العابدین امام سجاد علیہ السلام نے جن خطاؤں اور جن گناہوں اور جن اخلاقی امراض سے تمام انسانوں کو آگاہ کیا ہے، ان گناہوں میں سے، ان اخلاقی خامیوں میں سے، برائیوں میں سے ایک عظیم گناہ مظلوم کی حمایت نہ کرنا ہے، مظلوم کی نصرت نہ کرنا ہے، مظلوم کی فریاد پر، مظلوم کی آواز پر لبیک نہ کہنا اور مظلوم کو بے یار و مددگار تنہا چھوڑ دینا. یہ بھی ایک عظیم گناہ ہے، ایک عظیم خامی ہے اور ایک عظیم برائی ہے. شریعت نے مظلوم کی حمایت کو واجب قرار دیا ہے اور ایک عظیم وظیفہ اور ایک بزرگ وظیفہ قرار دیا ہے. کائنات کے تمام مسلمانوں کے اوپر واجب ہے، فرض ہے. اسی طرح سے کائنات کی تمام مومنین کے اوپر فرض ہے وہ مظلوم کی حمایت کرے، مظلوم کی نصرت کرے اور مظلوم کی جو مظلومانہ صدا ہے، فریاد ہے، اس کے اوپر لبیک کہے. اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے لیکن وہ خاموش شیدائی بنے رہے اور ان کے اوپر ظلم ہوتے ہوئے دیکھتے رہیں، ان کی مظلوم کی حمایت نہ کریں، ظالم کے خلاف نفرت اور اس کے خلاف فریاد بلند نہ کرے، تو وہ ظالم کے ظلم میں برابر کے شریک ہے. لہٰذا دینی تعلیمات میں سے قرآن پاک کی آیات اور آل محمد کے روایات کی روشنی میں تمام کائنات کے مسلمانوں پر، کائنات کے مومنین پر لازم اور واجب ہے وہ مظلوم کی جہاں تک ہو سکے اس کی حمایت کرے، زبانی حمایت کرے، عملی حمایت کرے، قلبی حمایت کرے. جو بھی نصرت کسی سے ہو سکتی ہے، اگر مالی نصرت ہو سکتی ہے تو مال کے ذریعے سے نصرت کرے، اور زبانی نصرت ہو سکتی ہے تو زبانی طور پر نصرت کرے. عملی طور پر اس کے لیے کوئی اقدام کیا جا سکتا ہے، اس مظلوم کو نجات دینے کے لیے، اس مظلوم کی حمایت کے لیے جو بھی اقدام ہو سکتا ہے، وہ اگر عملی طور پر کوئی بھی اقدام نہ کریں تو یہ ایک انتہائی عظیم گناہ ہے. ظالم کے ظلم میں وہ برابر کے شریک ہے. اس وجہ سے حضرت امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا: اللہم انی نعوذ بک من ان نخذل ملہوفا. خدایا پروردگار، میں تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں مظلومین کو بے یار و مددگار چھوڑنے سے اور انہیں تنہا چھوڑنے سے. تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ دینی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں حکم دیا گیا ہے جہاں کہیں پر بھی مظلومین کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، ان کی حمایت کرو، ان کی نصرت کرو اور ان کی مظلومانہ فریاد کے اوپر جو ہے وہ صدائے لبیک جو ہے وہ بلند کرو. چنانچہ سرور کائنات ختمی مرتبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر وہ کوئی بھی مومن، کوئی بھی انسان مظلوم کی نصرت کرے، مظلوم کی حمایت کرے اور مظلوم کو حق دلا دیں، اس کا جو حق لوٹا جا رہا تھا، اس کے اوپر ظلم کر کے اس کے حق کو چھینا جا رہا تھا، اگر کوئی شخص اس کی حمایت کر کے مظلوم کو اگر حق دلا دیتا ہے تو سرور کائنات نے خوشخبری دی، یہ مظلوم کی حمایت کرنے والا، مظلوم کو حق دلانے والا قیامت کے دن مجھ رسول اللہ کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجات میں، اعلیٰ مقامات پر فائز ہوگا اور خلد بری میں یہ میرا ساتھی ہوگا.
کتنا عظیم بشارت ہے، کتنی عظیم خوشخبری۔ فرمایا مظلومین کی حمایت کرنے والا نہ تنہا جنتی ہے، نہ تنہا خوش نصیب انسان ہے، بلکہ وہ جنت میں سرور کائنات کے ساتھ عظیم مقام اور منزل پر جو ہے وہ جنت میں فائز ہوں گے۔ یہ روایت اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے اور ہماری کتابوں میں بھی ہے۔ بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے نقل کیا ہے، اور اسی طرح سے میزان الحکمہ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اخذ للمظلوم من الظالم حقا کان معی فی الجنت مصاحبا۔ فرمایا وہ شخص جو مظلوم کی مدد کر کے ظالم سے مظلوم کو حق دلا دے، مظلوم کے حق کو چھیننے کی اس کو مہلت نہ دے، چھیننے کا اس کو موقع نہ دے، مظلوم کو حق دلا دے، تو فرمایا کان معی فی الجنت مصاحبا، یہ شخص مظلوم کی حمایت کرنے والا، مظلوم کو حق دلانے والا، وہ جنت میں میرا ساتھی ہے، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے۔ اسی وجہ سے حضرت مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں جو وصیت نامہ ہے مولا کائنات کا 47واں خط ہے، اس میں بہت ساری چیزوں کی مولا نے تاکید کی ہے، سفارش کی ہے۔ تمام کائنات کے مولا کائنات کے ماننے والوں کو مولا نے وصیت و نصیحت کی کہ نماز کی پابندی کرو، قرآن پر عمل کرو اور یتیموں کے حق کا خیال رکھو۔ ان میں سے سر فہرست یہ جملہ ہے کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا۔ حضرت مولا امام حسن سے خطاب کرتے ہوئے، امام حسین سے خطاب کرتے ہوئے اور کائنات کی تمام مومنین کو زندگی کا لائحہ عمل، دستور حیات دیتے ہوئے پورا وصیت نامہ موجود ہے۔ انتہائی جامع اور کامل خط ہے، ہمارے زندگی کا بہترین لائحہ عمل ہے۔ ان میں ایک اصول جو زندگی کا مولا نے بیان کیا، ہمیشہ ظالم کے خلاف نفرت کرتے رہنا، برسر پیکار رہنا ظلم کے خلاف، اور ظالم کے خلاف اپنی صدا کو، اپنی فریاد کو بلند کرتے رہنا۔ ظالم سے کبھی ظالم کی حمایت نہیں کرنا ہے، ظالم کی نصرت نہیں کرنی، بلکہ اس کے مقابل میں فرمایا وَلِلْمَظْلُومِ اونا۔ کائنات میں جتنے بھی مظلومین ہے، کائنات کی کسی کونے میں بستا ہو، اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے، وہ اپنی مظلومانہ فریاد کو بلند کر رہا ہے، تو تم ان کی مددگار بننا، ان کے لیے نصرت کرنا اور مظلوم کی صدا پر لبیک کہنا۔ یہ مولا کائنات کا فرمان ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں آیا ہے، حضرت مولا امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ روایت بھی بحار الانوار میں بھی ہے اور اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ روایت آئی ہے۔ مولا نے فرمایا جو شخص کسی مظلوم کی نصرت کرے، حمایت کرے، رب العزت اس شخص کی نصرت کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر کسی مظلوم کی وہ آواز کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے، مالی ذریعے سے، کسی بھی ذریعے سے اگر وہ مظلوم کی نصرت کرے اور حمایت کرے، تو مولا نے فرمایا پروردگار عالم کی سنت ہے، وہ اس شخص کی نصرت کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن اگر مظلوم کی فریاد کو نہ سنے، اس کی مدد نہ کرے، اسے تنہا چھوڑ دے، اس پر ظلم ہو رہا تھا لیکن پوری کائنات کے مسلمان خاموش رہے، شیدائی بن کر، ایک تماشائی بن کر جو ہے وہ دیکھتے رہے، اگر مظلوم کی حمایت نہ کیا جائے، تو مولا امام صادق نے فرمایا ان افراد کو پروردگار عالم دنیا میں بھی ذلیل و خوار کرتا ہے، دنیا میں بھی ان کو تنہا چھوڑ دیتا ہے، اور آخرت میں بھی وہ خدا کی رحمتوں سے اور خدا کے خاص عنایات سے محروم رہتا ہے۔ اس کے ساتھ سے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا جو شخص مظلوم کی حمایت کرے، ان کی نصرت کرے، یہ خانہ کعبہ میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے افضل ہے، مکمل مہینہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر روزہ رکھنے سے افضل ہے کسی مظلوم کی حمایت کرنا، مظلوم کی نصرت کرنا۔ آئیے اس روایت کو آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ ان الصادق علیہ السلام ما من مؤمن یعین مؤمنا مظلوما، کوئی بھی مومن کسی دوسرے مظلوم مومن کی نصرت کرے، اس کی مدد کرے، ان کی حمایت کرے، الا کان افضل من صیام شہر و اعتکافہ فی المسجد الحرام۔ اس کا یہ عمل، کسی مظلوم کی حمایت کرنا، کسی مظلوم کی نصرت کرنا، 1 مکمل مہینہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر اعتکاف کرنے سے افضل ہے، خانہ کعبہ میں مکمل 1 مہینہ بیٹھ کر روزہ رکھنے سے افضل ہے کسی مظلوم کی حمایت میں آواز بلند کرو۔ مظلوم کی نصرت کرنا 1 مہینے کے روزے اور اعتکاف سے افضل ہے۔ مزید فرمایا وما من مؤمن لینصر اخاہ
وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى نُصْرَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ وہ مومن جو کسی دوسرے مومن کی نصرت کرتا ہے، مظلوم کی، اور وہ اس نصرت پر قادر بھی ہے، قدرت رکھتے ہوئے اگر کسی کی نصرت کر لے تو رب العزت اس شخص کی نصرت کر لیتا ہے، مدد کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نصرہ اللہ، خدا اس کی نصرت کرتا ہے، مدد کرتا ہے، فی الدنیا والآخرۃ۔ اور اس کے مقابل میں فرمایا وما من مؤمن یخذل اخاہ، اگر وہ کسی مومن کو تنہا چھوڑ دیتا ہے، مظلوم کی مدد نہیں کرتا ہے اور اس کی نصرت نہیں کر رہا ہے، وہ یقدر علی نصرتہ، جبکہ وہ اس کی نصرت کر سکتا تھا، مظلوم کی حمایت میں وہ آواز بلند کر سکتے تھے اور عملی طور پر اس کی نصرت کرنے کی قدرت رکھتے تھے، اس کے باوجود اگر وہ نصرت نہ کرے تو مولا نے فرمایا خذلہ اللہ فی الدنیا والآخرۃ، خدا اسے تنہا چھوڑ دیتا ہے، یہ ذلیل و خوار ہوتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں آیا ہے، سرور کائنات نے فرمایا رب العزت قیامت کے دن ظالمین سے بھی انتقام لے گا اور ظالمین کی مدد کرنے والوں سے بھی انتقام لے گا، اور مظلومین کی حمایت نہ کرنے والے، مظلوم کی صدا کو سنتے ہوئے، اس کی فریاد کو سنتے ہوئے جو مظلوم کی حمایت نہ کرے، رب العزت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان لوگوں سے بھی انتقام لے گا۔ یہ انتہائی ہمارے لیے عبرت آمیز اور انتہائی عظیم روایت ہے، جس کو تھوڑا سا غور کیجیے گا، توجہ کے ساتھ سنیں۔ سرور کائنات کا فرمان ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ وعزتی وجلالی لأنتقمن من الظالم فی عاجلہ وآجلہ، میں میری عزت کی قسم، میری جلالت کی قسم، میں ظالم سے انتقام لوں گا، یا دنیا میں انتقام لوں گا یا آخرت میں انتقام لوں گا۔ انتقام پروردگار سے ظالم بچ نہیں سکے گا، وہ عذاب الہی سے، قہر پروردگار سے ظالم نہیں بچے گا، یا دنیا میں اس کو انتقام لوں گا یا آخرت میں اس کو انتقام لوں گا۔ ولا انتقمن ممن رأى مظلوما فقدر ان ینصرہ فلم ینصر، اور ان سے بھی میں ضرور انتقام لوں گا جو مظلوم پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھتے رہے اور وہ مظلوم کی فریاد کو سنتے رہے، اور وہ قدرت بھی رکھتا تھا کہ مظلوم کو نجات دے سکتے تھے، مظلوم کی ظالم کی شر سے اس کو نجات دینے کی وہ قدرت رکھتے تھے، اس کے باوجود فلم ینصرہ، اگر اس نے نصرت نہیں کی ہے، مظلوم کی اگر حمایت نہیں کی ہے تو اس سے بھی میں انتقام لوں گا۔ لہٰذا عزیزان گرامی، ان روایات کی روشنی میں مظلوم کی حمایت کرنا اور مظلوم کی نصرت کرنا، مظلوم کو ظلم سے بچانا، یہ ایک شرعی انتہائی اہم فریضہ ہے۔ یہی وجہ ہے، روایات میں آیا ہے اور مستند اور معتبر روایات میں سے ہے، جناب شیخ عباس قمی نے منتہی الاعمال میں حضرت باب الحوائج موسیٰ بن جعفر کی حالات کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، جناب علی بن یقطین سے حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے فرمایا تم ہارون رشید کی وزارت کے عہدے پر رہو اور مجھے ایک چیز کا وعدہ کرو، میں تمہارے لیے 4 چیزوں کا وعدہ کرتا ہوں، اس بات کا مجھے وعدہ کرو کہ جو بھی شیعہ آل محمد کے ماننے والے مظلوم مسلمان ہیں انہیں ہارون رشید کی شر سے، ظلم سے بچایا جائے، ان کی حمایت کیا جائے، ان کی مدد کیا جائے، اگر کوئی ضرورت مند ہے تو ان کی ضرورت کو پورا کرے، کوئی پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور کرے۔ خلاصہ کلام یہ کہ مجھے اس بات کی وعدہ کرنا کہ تم اس عہدے پر، اس منصب میں رہ کر مظلومین کی مدد کرنے کا اور ان کے حقوق دلانے کا اور ہارون رشید کی شر سے، ظلم سے تمام کائنات کے مظلومین کو، محرومین کو بچانے کا اگر وعدہ کرو گے تو میں تمہارے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں، اور دنیا میں کبھی تمہیں فقر و غربت میں مبتلا نہیں ہوگا، تمہارے لیے دولت اور ثروت کا وعدہ کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ اس بات کا بھی وعدہ کیا اگر تم مظلومین کی مدد کرو گے، محرومین کی مدد کرو گے تو تم کبھی بھی ظالم کے ظلم کے چکی میں تم نہیں پھنسو گے، یا دوسرے لفظوں میں تم ظالم سے محفوظ رہو گے، زندان میں نہیں جاؤ گے، کوئی تلوار سے تم قتل نہیں کیے جاؤ گے، تمہاری جان کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ لہٰذا اعزائے گرامی، یہ سیرت معصومین کی ہے، معصومین خود مظلومین کی مدد کرتے رہے اور ظالم کے خلاف برسر پیکار رہے، اور جتنا ہو سکتا ہے مظلومین کی مدد کرنا، ظالم کے خلاف آواز اٹھانا، یہ آل محمد کی سیرت ہے۔ اگر ہمارے ائمہ کی زندگی کو آپ دیکھتے ہیں
کس قدر مظلوم کی حمایت کرتے رہے، ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہے۔ تمام کی تمام ائمہ شہید ہوئے، لیکن شہید ہونے کی جو بنیادی سبب ہے وہ ظالم کے ساتھ نہیں دیا، مظلومین کی حمایت کرتے رہے، ظالم کے خلاف آواز اٹھاتے رہے، یہاں تک کہ جام شہادت نوش کر گئے، لیکن کسی ظالم کی ظلم کو برداشت نہیں کیا۔ تو آئیے آل محمد کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی ظلم کے خلاف جہاد کریں، ظلم کے خلاف مبارزہ کریں اور مظلومین کی حمایت کرتے ہوئے ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ خدایا پروردگار، تیری بارگاہ میں دعا ہے ہمیں ظلم کے خلاف نفرت کرنے کی، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی اور مظلومین کی مدد اور نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔